اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس اور پہلی شروع ہو رہی ہے۔ 3 موضوعات سامعین کرام اس کے اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔ دوسرا، پیغمبر کی دعوت کو جو قبول کر لے گا اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ تیسرا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف اللہ قلوبهم بأنہم قوم لا یفقہون۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک با عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سامعین کرام، سورہ یونس آج آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے۔ سورہ یونس کا نزول سامعین کرام 6 اور 7ویں یعنی دور نبوت کے مکی 13 سالوں میں تقریباً آدھا دور گزر چکا تھا، آدھے دور کی ہے یہ۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے جو 13 سال ہیں
وہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی تو نہیں شروع ہوئی تھی، اور صبر کا حکم تھا، صبر کا حکم تھا۔ جماعت جو تھی وہ پھر مدینہ میں جا کے بنی ہے، لیکن وہ حالات، تمام مشکلات اور حالات جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مسلمانوں پہ پیش آ رہی تھیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یعنی وہاں کے مظالم اور جو کافروں کے تھے، مسلمان حبشے کو ہجرت کر گئے تھے، اور مکے میں جو مسلمان تھے وہ بھی کافروں کی سختیوں کا شکار تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو ان حالات کے یعنی اس کی تو پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے جو حکم ہے اس کو نازل کرتا ہے، اس کو اتارتا ہے۔ تو یہ آیت نزول تو اس کا یہ تھا۔ پھر مکے کی جو صورتوں میں عام طور پہ جو مضامین ہیں جو عقیدے کے متعلق ہیں وہی اس میں بھی ہیں۔ توحید کا مضمون ہے، اس میں رسالت کا مضمون ہے اور آخرت کا مضمون ہے۔ گزشتہ سبق سے تھوڑا سا رابطہ کرنے کی ہم اگر کوشش کریں تو مکے میں جو مدینے میں منافق تھے، گزشتہ صورت میں منافقین کا حال زیادہ بیان ہوا ہے، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یتوبوا خیر لکم، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ منافق جو ہے سامعین کرام، دو وجوہات کی بنا پہ نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معلومات کا نہ ہونا، یعنی دین کی حقیقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ نفاق کیا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے دنیا سے محبت کرنے لگے، دنیا اور دنیا والوں سے، یا اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو دنیا اور ما فیہا میں دل لگ جاتا ہے۔ معلومات کی کمی نہیں ہوتی کہ بھئی تمہارا تو اے انسان، تمہارا تو مقصود و محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور تم نے اس کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ معلومات صحیح انداز میں نہیں ہوتی دور لوگوں کو، یعنی اس وقت مدینے سے جو دور تھے، جیسے کہ سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ وہ کفر اور نفاق میں شدید ہوں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُونَ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور زیادہ قریب ہیں کہ وہ حدود جان نہ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہیں۔ تو معلومات کی کمی۔ سامعین اکرام، جاتے جاتے میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہی حال جو ہے ہمارا ہے زیادہ تر، یعنی ہم میں معلومات کی کمی کی وجہ سے بے ساختہ دنیا کو دل دے بیٹھتے ہیں اور دنیا سے لو لگا لیتے ہیں، تو وہ نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت کا پودا جو ہے وہ جڑ میں، جب کوئی اور چیز نہیں ہو تو وہ پھر خواہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس سے پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ بیان کروں۔ ایک لڑکا تھا، یعنی یہ واقعات ایسی کہانی نہیں ہے، وہ ضرب المثل۔ ایک لڑکا تھا اور اس کی شادی کرا دی گئی ایک ایسی خاتون سے جس کو نہ اس نے دیکھا نہ بھالا، بس شادی کرا دی گئی والدین کے اس میں آ کے اس نے شادی کر لی، والدین کے کہنے سے اس کی اطاعت کر لی اس نے۔ تو ابتدا میں تو محبت نہیں تھی، کیوں کہ ملاقات نہیں تھی، میل جول نہیں تھا، پسند کی شادی تو تھی نہیں، والدین کی مرضی سے ہوئی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وہ رلے ملے اور وقت گزرتا گیا تو آہستہ آہستہ لڑکے نے اپنی بیوی سے محبت بھی شروع کر دی اور دل اس کو دے دیا۔ یہ یعنی میں نے آپ کو پہلے کہا نا، یہ مثال نہیں ہے، یہ حقیقی ایک واقعہ میں نے آپ کو چشمدید بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح مثال ہے ہم لوگوں کی، ہمارے سامنے اور کوئی مقصود نہیں ہے
نہ ہمیں اس کی معلومات ہیں، نہ ہمیں کسی نے بتایا ہے، تو اب ظاہر دنیا ہی ہے، بھئی یہ میں ہوں، یہ میرے والدین ہیں، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، اور یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے، اور یہ چاچو ہیں، یہ ماموں ہیں. اس سے یہ لوگ تو چونکہ ارد گرد ہوتے ہیں، آپ ان کو دل دے بیٹھتے ہیں. اولاد ہوتی ہے آپ کی، پھر اولاد کو آپ دل دے بیٹھتے ہیں، اس میں دل لگ جاتا ہے آپ کا، اس کی چھوٹی چھوٹی ادائیں جو ہیں آپ دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو نفاق، میں عرض کر رہا تھا نا نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے. ایک تو نفاق کی وجہ جو ہے لا علمی ہے، حق سے لا علمی ہے. دوسری وجہ سامعین اکرام یہ ہوتی ہے کہ انسان کو حق معلوم بھی ہو جائے. یعنی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو لا علمی ہے، دوسری یہ کہ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت اگر ایک انسان کے دل میں رچ بس گئی ہے تو پھر اس کے سامنے اگر حق پیش بھی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اس سے تو، یعنی سن تو لیتا ہے، وہ حق معلوم بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، اور دنیا ہی کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھتا ہے. مدینے کے منافقین جو تھے، مقامی وہ اسی کیٹیگری کے تھے. ان کو رسول آئے، انہوں نے حق پیش کیا، ان کو معلوم بھی ہو گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود ہے، اور اللہ کی طرف دعوت رسول دے رہے ہیں، اللہ کے رسول دے رہے ہیں، اور یہ سچی بات ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے دیدہ دانستہ، یجحدون کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ دیدہ دانستہ انکار. تو مدینے کی جو منافقین ہیں یہ دوسری کیٹیگری، دنیا کی، یعنی پہلے سے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، زیادہ تر اس میں جو ہے مال دولت والے تھے. یہ مال دولت کی فراوانی بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے سامعین اکرام حق کے قبول کرنے میں. جو فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مقصود ہے اور کہا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن جو دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں اور پیسہ ہا ہو ہے، وہ کہتے ہیں یار میری تو پھر سب کچھ چلا جائے گا، میرا پیسوں سے اختیار ختم ہو جائے گا مجھے تو یہ چکر ہوتا ہے. بہرحال یہ میں آپ کو رابطہ بیان کر رہا تھا سورہ توبہ اور سورہ یونس کا. ان دونوں کے درمیان تقریباً 15 سال کا فرق ہے یعنی 15 سال بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور سورہ توبہ 15 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ 15 سال پہلے کی نازل ہو چکی تھی. بہرحال ربط اگر ہم لگاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ منافقین وہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے واقف نہیں ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں یعنی توحید کے دلائل بیان کر رہا ہے. شروع میں توحید کے دلائل بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے اے منافقو، تم نے جن معبودوں کی پرستش کر رکھی ہے وہ تو باطل ہیں، وہ تو خدا نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ ہے، جو ذات باری تعالیٰ ہے، تم دیکھو تو اس کی طاقت کیا ہے، اس کا اقتدار کہاں تک وسیع ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کو ذرا دیکھو. تو یہ تھوڑا سا ربط بنتا ہے. باقی صورت کے مضامین میں نے آپ کو بتا دیے کہ توحید، رسالت اور آخرت پہ مشتمل ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، پہلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ احکامات ہیں، یہ آیات ہیں الکتاب، اس الکتاب کی، یعنی جو الکتاب جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یہ اس کے احکامات ہیں، یعنی یہ وہاں سے آ رہے ہیں. یہ مضامین جو ہیں، ظاہر ہے سامعین اکرام قرآن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا نزول ٹھیک ہے مکے میں ہوا ہے، 23 سال میں پورا ہوا ہے، لیکن یہ تو قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی ایک صفت ہے، یہ ازلی، یعنی یہ ایک علمی بحث ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حادث اور قدیم اسے کہتے ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں کائنات میں. ایک تو قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے. اور باقی ہیں حادث، جو پیدا کی گئی ہیں، جیسے کہ یہ کائنات ہے، میں ہیں، آپ ہوں،
اور یہ ساری کائنات ہے اور یہ ارواح ہیں، ملائکہ ہیں، یہ حادث ہیں، یعنی یہ پہلے نہیں تھے، یہ پیدا کیے گئے ہیں۔ سب چیزیں جو ہیں یعنی اللہ کے سوا سب چیزیں حادث ہیں اور یا مخلوق ہیں، اور ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات یہ قدیم ہے، ازلی ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ تو یہ ازلی ہے، کائنات کی یعنی اللہ یہ شروع سے موجود تھا۔ قرآن بہرحال یہ آپ کی یعنی نالج میں یہ کم از کم ہونا چاہیے کہ قرآن تخلیق نہیں ہوا ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ قدیم ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن، اور دوسری آیات الکتاب الحکیم، پر حکمت کتاب ہے، یعنی کتاب کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو الکتاب سے آئی ہے، وہ جو لوح اور یہ ازلی کلام ہے، تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اکان للناس عجباً، میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ اکان للناس عجباً، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے؟ ان اوحینا، کہ میں نے وحی کی، منہم الی رجل منہم، ایک ایسے آدمی پر جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور تم خوشخبری دو ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ قدمہ مرتبہ، صدق سچا، عند ربہم رب کے پاس۔ قال الکافرون، کہتے ہیں کافر، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو واضح جادو ہے، کھلا جادو ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت جو ہے تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، ایک تو یہ ہے کہ جو کلام ہے، دیکھیں ہدایت بنیادی طور پہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہدایت انسان کو دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنا راستہ بتانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ میں الفاظ تھوڑے سے کھلے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یعنی آپ سن چکے ہیں، مجھے سن چکے ہیں، اور باتیں جو ہیں وہ آپ سن چکے ہیں، تو میں ذرا کھلی بات کر رہا ہوں، بس یعنی کچھ چھپا کے نہیں رکھ رہا کہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، یہ اللہ کا راستہ بتانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے جو اس نے خود اٹھائی بھی ہے۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت دینا، سیدھے راستے کی ہدایت دینا انسان کو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب وہ ہدایت کون لے کے آئے گا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسباب سے کام لیتا ہے، ہر کام اس کائنات میں ہر کام سبب سے ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو انسانوں میں سے اس نے انسان چن لیے ہیں، ہم ہی میں سے اس نے انسان چن کے اپنے لیے خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت، اپنا راستہ ان کو دیا ہے، ان پہ کلام نازل کیا ہے، انہوں نے پھر یہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ پہ رسالت کی ذمہ داری ہے، پیغمبر ہیں آپ، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام جو دعوت ہے وہ پہنچاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا راستہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ آ گیا، انسان کا مقصود اللہ کی ذات ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا قرب، اس کی رضا، اس کی معرفت، اس کی ملاقات، اس کا دیدار، یہ اس کی منزل ہے انسان کی۔ اب دنیا میں آ کے لوگ جو ہیں یعنی ظاہر ہے دنیا میں آ کے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ان کی عقل محدود ہے، ان کے عقل جو ہے وہ حواس خمسہ تک محدود ہے۔ غیب کی خبر سنانے والا جو ہے یہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، غیب جو نظر نہیں آ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہمارا مقصود ہے وہ تو وراء الورا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کچھ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کے راستے کی خبر جو ہے وہ پھر پیغمبر دیتا ہے۔ اب جب پیغمبر آئے، یہ آخری میں بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، پیغمبر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت پیش کرتا ہے، داعیاً الی اللہ،
کہ لوگوں تمہارا تو مقصود و محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم اس کے راستے پر چلو۔ اب دو قسم کے رد عمل کا سامنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کوئی مان لے گا کوئی نہیں مانے گا، پیغمبر کی بات کوئی پیغمبر کی دعوت کوئی مان لے گا۔ تو اب اس کے نتیجے میں دو گروپ بنیں گے، ایک وہ جنہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، مان لیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا محبوب و مطلوب و مقصود ہے۔ اب ان کے لیے خوشخبری ہے، پیغمبر ان کو خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خوشخبری سنا دو، بشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، سچا مرتبہ ہے ان کے لیے رب کے پاس، یعنی یہ لوگ سچے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے یہ الفاظ جو ہیں ذرا غور سے سنیں، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو سن لیا، مان لیا، قبول کر لیا، اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا، اس کے راستے پر چل پڑے، پیغمبر کی نگرانی میں پیغمبر کا اتباع کرتے ہوئے پیغمبر کے پیچھے اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بشر الذین آمنوا، بشارت دے دیجیے ایمان والوں کو، جو لوگ جنہوں نے یقین کر لیا رب کی ملاقات پر، ان کو خوشخبری سنا دیجیے، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب مان لیتے ہیں، ان کی جو ہے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو دنیا میں ہم بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں نے یہ بات کہی بھی ہے، کہیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ دنیا میں کوئی اچھائی بھلائی انہیں نہیں ملے گی، نہیں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دیا ان کو میں نے دنیا میں بھی ان کو بھلائیاں عطا فرمائی، آخرت میں یہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہ کوئی نہ سوچے، اپنے کو کم نہ سوچے کہ میری تو دنیا خراب ہو جائے گی، نہیں، تم ایک اچھی زندگی گزارو گے اور تمہارا مرتبہ تو رب کے پاس ہوگا۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، تمہارا مرتبہ رب کے پاس سچے لوگوں میں سے ہوگا۔ قدم صدق عند ربہم، ان لہم، بشر الذین آمنوا، بشارت دے دیجئے مومنوں کو، ان لہم قدم صدق، ان کے لیے سچا مرتبہ ہے رب کے پاس۔ اب رب کے پاس ضروری یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں رب کے پاس، وہ ٹھیک ہے، آخرت میں تو یعنی یقیناً آخرت میں تو اس کا کمال ظاہر ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ تو بس انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو مان لیا، توجہ رہے، جس نے اللہ کے رسول کی دعوت کو مان لیا، اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا، تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے رب کے پاس سچا مرتبہ ہوگا، یہاں بھی ظاہر ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو تفصیل کا وہ نہیں ہے تو، لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ انا عند ظن عبدی بی و انا معہ اذ ذکرنی، ایک حدیث کی میں ترجمہ سنا کے پھر وہ تلاوت شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، اور اگر میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یہ یاد کرتا ہے، اگر یہ مجھے یاد کرتا ہے محفل میں، میں اس کو، اگر یہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، دل میں، میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر یہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس کو اس محفل میں یاد کرتا ہوں جو اس محفل سے اچھی ہے، یعنی انبیاء اور صادقین اور ملائکوں کی جماعت۔ تو لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو رد کر دیا، انذر الناس، تو ڈر سنانا بھی پیغمبر کی
ذمہ داری ہے، نذیرم و بشیرہ۔ اور پھر کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی پیغمبر کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ اچھے لوگ مطلب مسلمان ہو گئے، 6-7 نبی میں حضرت امیر حمزہ تھے، حضرت عمر تھے، تو یہ تاثیری دیکھ کے انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے، یا آپ وقت ذرا کم ہے تو پہلے ترجمہ سنا دیجئے، پھر اگر وقت ہو تو تلاوت بھی کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ احکامات ہیں الکتاب کے جو پر حکمت ہیں، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجباً، کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک شخص کے پاس جو انہی میں سے تھا، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے پاس، ان کے لیے، ان لہم، ان کے لیے، قدم صدق، سچا مرتبہ ہے، عند ربہم، رب کے پاس۔ قال الکافرون، کہتے ہیں کافر، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ سامعین کرام، تھوڑی سی اس آیت میں بات رہ گئی تھی کہ جو پہلا وہ تھا اکان للناس عجباً، کیا لوگوں کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ ہم نے وحی کی؟ یعنی جس معاشرے میں شان نزول میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا مکے میں، تو مکے والے جو تھے یہ کوئی یعنی کتاب سے لا تعلق نہیں تھے، ان کے پاس یہ دین ابراہیمی پہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم کو یہ لوگ مانتے تھے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، یہ ان کی اولاد تھے براہ راست جو مکے والے تھے، اس کی تاریخ ہے۔ تو وہی سے یہ لوگ ناواقف نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب وہی ہے جو اسماعیل اور ابراہیم پہ آئی تھی، اور یہ انہی کی اولاد ہیں۔ تو اب اگر ان میں سے ہی کسی شخص کے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے وحی کی، اپنا راستہ تمہیں میں بتا رہا ہوں، تو اس میں تعجب کی بھی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، بس دیکھیں، عظیم الشان ہدایت جو ہے یہ تو عظیم الشان نعمت ظاہر الفاظ ہیں، لیکن یہ تو نعمتوں کی نعمت ہے جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے اور ان کو رب کے پاس سچا مرتبہ دلا دیتی ہے۔ تو ایسی ہدایت۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم۔ Aleph, Lam, Ra, these are the verses of the wise book. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا
أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Easy to wonder to the people that we inspired a man from among them, warn mankind, and give good news to those who believe that they are on a sound footing with their Lord. The disbelievers said, "This is a manifest sorcerer." اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.